کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ ایک دوست ہے کچا پکا سا، ایک جھوٹ ہے آدھا سچا سا، ایک خواب ادھورا پورا سا، ایک پھول ہے روکھا سوکھا سا، ایک سپنا ہے بن سوچا سا، ایک اپنا ہے اندیکھا سا، ایک رشتہ ہے انجانا سا، حقیقت میں افسانہ سا، کچھ پاگل سا دیوانہ سا، ہے کوئی انجانا سا۔ جیون کا ایسا ساتھی ہے جو دور ہو تو کچھ پاس نہیں۔ کوئی تم سے پوچھے کون ہوں میں، تم کہہ دینا کوئی خاص نہیں۔ وقت جیسے پڑ لگا کر اڑ رہا تھا۔ جب انتظار کرنا مشکل لگتا ہے، کبھی وقت کو مٹھی میں تھامنا مشکل ترین لمحہ ہوتا ہے۔ وقت ریت کی طرح پھسل جاتا ہے۔ جن لمحوں سے بچنا چاہو، جس وقت کا سامنا آپ کرنا نہ چاہو، مگر وقت آپ کی انگلی تھام کر اس مقام پر لے جائے، اس کے سامنے کھڑا کر دے۔ وقت حیران کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے، ہمیں اسپیچ لیس کر دیتا ہے۔ اتنے دن گزر گئے، اس نے لمحوں کا حساب کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عارف نے بارہا بات کرنے کی کوشش کی تھی، مگر وہ اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ وہ کتنی ہی بار سوری کر چکا تھا، مگر انا کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ موسم بہت عجیب ہو رہا تھا، ایک گھٹن اور حبس تھی فضا میں، سانس لینا بھی محال ہو رہا تھا۔ وہ چلتی ہوئی ٹیرس پر آ گئی۔ کتنی ہی دیر گزر گئی، چپ چاپ نیلگوں آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھتے ہوئے۔ یلو مون کے گرد بہت خوبصورت ہالہ بنا ہوا تھا۔ قدرت نے کتنے شاہکار تخلیق کیے تھے، ہر چیز کتنی مکمل ہے۔ وہ اپنے آپ میں اتنی مگن تھی کہ اسے اس کے آنے کا احساس تک نہیں ہوا تھا۔ تو آپ ہیں یہاں؟ ناسا والوں نے مون پر ریسرچ کا کانٹریکٹ یقیناً آپ کو دے دیا ہے جو آپ یہاں اتنی رات گئے مصروف عمل ہیں۔ وہ چلتا ہوا اس کے سامنے آ رکا، لہجہ دھیما اور لبوں پر دوستانہ مسکراہٹ تھی۔ انا نے اس کی طرف دیکھا اور چہرے کا رخ موڑ لیا تھا، جیسے اس کو کوئی غرض نہیں کہ اگر وہ سامنے آ بھی کھڑا ہوا تھا۔ اس نے کبھی دانستہ انا کو تکلیف پہنچانے کی کوشش نہیں کی تھی، نہ اس متعلق سوچا تھا، مگر اس نادانستگی میں سرزد ہو جانے والے اقدام نے اسے بہت زیادہ شرمندگی سے ہمکنار کیا تھا۔ آئی ایم سوری، کیا معاف نہیں کر سکتی آپ؟ اگرچہ وہ کہنا بہت کچھ چاہتا تھا، لیکن دوسرے ہی پل ہونٹ بھیج کر رہ گیا تھا۔ وہ شاید کسی کا شدید نقصان کر دینا اور پھر تلافی کے نام پر فقط معذرت کے الفاظ ادا کر دینا کافی نہیں ہوتا۔ وہ خاموشی سے اسے تک رہی تھی، تبھی وہ اسے دیکھ کر نظریں پھیر گیا تھا۔ بعض اوقات نقصانات ناقابل تلافی ہوتے ہیں، سو آئی ایم فیلنگ گلٹی۔ وہ جیسے بولتے بولتے رک گیا تھا۔ عارف کے دھیمے لہجے میں التجا تھی۔ ویسے کسی کو سامنے دیکھ کر بھی اندیکھا کر دیا جائے، اسے رد کر دیا جائے، اگنور کر دیا جائے، اس سے بڑھ کر کوئی سزا نہیں ہو سکتی۔ ہم سے لاکھ درجے اچھا تو یہ چاند ہے جس پر آپ کی نگاہ تو ہے نا۔ وہ مسکرایا تھا۔ آپ کیا مجھ پر سرچ کر رہے ہیں جو ہر لمحہ میرے اطراف ہی پائے جا رہے ہیں؟ اس کا انداز ترش تھا۔ ہماری ایسی قسمت کہاں، کاش ایسا ہو سکتا تو میں خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھتا۔ کیسی حسرت تھی اس کے دھیمے لہجے میں، مگر آنکھیں مسکرا رہی تھیں۔ آخرکار اسے بولنے پر مجبور کر ہی دیا تھا۔ یہ بہت بڑی کامیابی تھی، مگر اگر آپ کی اجازت درکار ہو تو میں ہزاروں تھیسس لکھ سکتا ہوں، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ وہ بھی ناکافی ہوگا۔ لیکن اگر یہ آپ کی خواہش ہے کہ آپ پر بھی ریسرچ کی جائے تو میں بخوشی یہ سزا جھیلنے کے لیے تیار ہوں۔ عجیب دیوانگی سے اسے دیکھا تھا، لہجہ دھیما اور پرجنون تھا۔ چپ رہیے، آپ ہمیشہ ہی فضول بولتے ہیں۔ بے معنی باتوں کو طول دینا آپ کو بہت پسند ہے۔ یہ خود مندی نہیں، میری نظروں میں وقت کا ضیاع ہے۔ اس کا انداز قطعی تھا۔ ٹھیک فرما رہی ہیں آپ، میں شاید اچھا خطیب نہیں ہوں، مگر اچھا سامع ہوں۔ آپ یقیناً کمال بولتی ہیں، وہ مسکراتے ہوئے اعتراف کر رہا تھا۔ آپ کی خود مندی کا تو جواب ہی نہیں، مگر جب فیصلے دل کے خلاف ہوں تو بے چینی وجود کا حصار کر لیتی ہے۔ ہم بہت سی باتوں کے متعلق فقط قیاس کر سکتے ہیں، جاننا چاہیں تو جان نہیں سکتے۔ یہ تمام حقائق بہت اٹل ہیں، بہت سی باتیں ابھی منکشف نہیں ہوئی۔ کوئی کتنا بھی ماہر ہو، مگر ہار کا احتمال تو ہوتا ہے نا۔ ایک خوف دبے پاؤں آتا ہے اور اندر سرایت کر جاتا ہے، کچھ کھو دینے کا احساس تڑپا دیتا ہے، اس خوف کو اور بڑھا دیتا ہے۔ کیا تم نہیں جانتی ہے نا؟ تم جاننے کی کوشش بھی کرنا نہیں چاہتی۔
تمہاری بے پرواہی میرے جنون کو اور بھی بڑھا دیتی ہے. تمہاری بے تعلقی محدود ہے اور میرا جنون لامحدود. میرا جنون لمحہ بلمحہ بڑھتا جا رہا ہے. تم جتنی بھی حد بندیاں لگاؤ پر یہ چیزیں مجھے ڈراتی ہیں. I must say my fear is my substance and probably the best part of me. Perhaps I won't be afraid. مردہم لہجہ پر جنون تھا. انا نے اس کی طرف دیکھا تھا پھر چہرے کا رخ پھیر گئی تھی. بہت سی باتیں مجھے بے سکون کرتی ہیں. جب تم خاموشیوں کو بڑھا دیتی ہو, انگنت سوالوں کو انسنا کر کے نظر انداز کر دیتی ہو, ہزاروں لفظوں کو انکہا رہنے دیتی ہو, مگر جب تم بولتی ہو تو میرے ضبط کو آزمانا چاہتی ہو. مجھے اپنی آواز کے سحر میں گرفت میں لے لیتی ہو. فسوں کرتی ہو تو مجھے جامد کر دیتی ہو, جکڑ لیتی ہو, باندھ لیتی ہو, ساکت منجمد کر دیتی ہو. اور جب تم خاموش ہوتی ہو ہر سو ایک سکوت سا چھا جاتا ہے. صرف دھڑکنوں کا ردھم سنائی دیتا ہے. میں تو تمہارے انکہے لفظوں کو بھی بخوبی سن سکتا ہوں. تم نہیں جانتی, تمہیں اندازہ نہیں ہے, میرے نقصان کا احتمال ہی نہیں. کتنا مشکل ہے, کتنا مدھم اور مبہم سا انداز تھا. بہت سی باتوں کا انکشاف بھی تھا. تم بہت خود مند ہو نا, سارے فیصلے عقل سے کرتی ہو, دل کی باتیں تم سمجھنا نہیں چاہتی. مگر تم نہیں جانتی, جب دل کسی بات کو نہیں مانتا تو وہ اسے رد کر دیتا ہے. دل کی باتیں عقل پر غالب آ جاتی ہیں. کیا تمہیں خبر نہیں ہے, جب دل بولتا ہے تو خود کسی کونے میں ڈر سہم کر دپک کر بیٹھ جاتی ہے, خود دل کے آگے سرنگوں ہو جاتی ہے. ایک جنون تھا عارف کے لہجے میں, ایک اضطرابی بھی تھی جو شدتوں کو بڑھا رہی تھی. دل کی باتیں بہت مبہم ہوتی ہیں, ان کو سمجھنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. مدھم لہجے میں شکوہ تھا. انا نے اس کی سمت دیکھا تھا. تم کیا چیز ہو عارف وقار خان, خود کو کیا بہت توپ چیز سمجھتے ہو تم. بڑی بڑی باتیں کرنا بہت آسان ہوتا ہے اور کرنا بہت مشکل. تم جیسے انسان کو یہ سب خود مندی کی باتیں سوٹ نہیں کرتی. تم ایک اچھے دوست نہیں بن سکتے اور نہ ہی اپنے ساتھ منسلک رشتوں کو نبھا سکتے ہو. سو آئی وڈ سجیسٹ یو ان سارے معاملات سے دور رہیں. یہی آپ کے لیے بہتر ہے. اس نے دیکھا مگر انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا اور چلتی ہوئی سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی. وہ چپ چاپ کھڑا اسے دیکھتا رہا تھا. تمام کزنز بیٹھے تھے, اس تناؤ کے متعلق بات چیت کر رہے تھے جو ان دنوں گھر میں اور بالخصوص انا اور عارف خان کے درمیان تناؤ کی کیفیت چل رہی تھی. ان دونوں کے درمیان ایک عجیب سچویشن درپیش تھی. وہ کسی قدر متفکر تھے مگر وہ اسی قدر ہیلپ لیس بھی تھے, جسے وہ چاہتے ہوئے بھی ان دونوں کی مدد نہیں کر سکتے تھے. کتنی عجیب سی ہو رہی ہے نا ان دنوں گھر کی فضا, یا پھر مجھے یہ ایسا لگ رہا ہے, ثنا افسردہ لہجے میں کہہ رہی تھی. ٹھیک کہہ رہی ہو, ایک عجیب سا تناؤ ہے. آئی ڈونٹ نو واٹس گوئنگ آن, بٹ جو بھی ہو رہا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا. احسن نے اس کی تائید کی تھی. اور شاید ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے. علی کو بھی لگ رہا تھا بہت برا, اور شاید ہم ایسا ہونے سے روک بھی تو نہیں سکتے نا. فارحہ کو بھی برا لگ رہا تھا. ہاں شاید کچھ بھی ہمارے ہاتھ میں نہیں, مگر جن کے ہاتھ میں ہے ساری ٹینشن بھی تو انہی نے کریٹ کر رکھی ہے. عجیب بچکانا سا انداز ہے. کوئی تو بات ہے جو سمجھ میں نہیں آ رہی. سب کچھ تو صاف اور کلیئر ہے, پھر فضول میں اتنی پریشانی کیوں پھیلا رکھی ہیں. کوئی فیصلہ لو اور ختم کرو سارا قصہ. ثنا کو ان دونوں پر غصہ تھا. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے محترمہ. جتنا کہنا آسان ہے کرنا اتنا ہی مشکل ہے. غالب چچا یوں ہی نہیں فرما گئے, ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے. علی نے بر وقت شعر داغا تھا جو حسب حال تھا. تمہیں نہیں لگتا آگ کے دریا میں ڈوبے رہنے سے زیادہ اچھا ہاتھ پیر مارنا؟ شاید ہمیں جتنی کوفت اسے دیکھ کر ہو رہی ہے اتنی ہی مشکل ان لوگوں کو ہوگی جو اس آگ کے دریا میں کوڑے کوڑے ڈوبے ہوئے ہیں. بلکہ اب تو پانی سر سے کہیں اور اوپر چلا جا چکا ہے. بلکہ اب تو پانی نے ڈبا دیا ہے, احسن نے فکر مندی سے کہا تھا. لیکن میرے بھائی یہ بات ان فریقین کو سمجھ میں آنا بھی تو ضروری ہے. اب اگر وہی کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو بھلا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ کامران کو سمجھ پر اعتراض تھا.
ہاں، ہم واقعی کچھ نہیں کر سکتے ماں سوائے خاموش تماشائی بننے کے، لیکن انہیں ڈوبتے دیکھتے رہنا بھی ہمارے لیے اتنا ہی تکلیف دہ ہے۔ فارحہ کو وہ دونوں ہی بہت عزیز تھے۔ انا بہت پاگل لڑکی ہے، اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی زندگی بھی جہنم بنا رہی ہے۔ اس سارے فساد کی جڑ وہی ہے۔ اتنا سمجھدار بنتی ہے مگر ایک سمپل سی بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی کہ عارف لوز ہر، اور یہ کہ محبت زبردستی کے سودے برداشت نہیں کرتی۔ احسن کو انا پر غصہ تھا، وہ اسے اس تناؤ کا ذمہ دار سمجھتا تھا۔ وہ بھی بیچاری کیا کرے، لڑکی ہے یار، لڑکی بھی جو مشرق کی عظیم تر بیٹی، اب اپنے منہ سے کہنے سے رہی۔ فواد نے انا کی طرفداری کی تھی۔ تو ہم کب کہتے ہیں کہ وہ کوئی دھواں دھار قسم کا اظہار کرے جیسا لیلا مجنوں نے کیا تھا؟ ہم تو بس یہ چاہتے ہیں کہ وہ عارف کی محبت کو مان لے اور یہ فضول قسم کے فیصلے کرنا بند کر دے جس سے اس کی خود کی زندگی پر بھی اثر پڑ رہا ہے۔ اب دیکھو فہد حسن سے اسے کیا ملا، اور اب یہ راحیل احمد اس سے کتنا مختلف ہوگا۔ جسے دیکھا نہیں، جانا نہیں، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ لینا حماقت نہیں تو اور کیا ہے؟ میں تو کم از کم ایسی بے وقوفی کا مظاہرہ کبھی نہیں کرتی۔ ثنا نے حتمی رائے دی تھی۔ آپ بھی اگر اس کی جگہ ہوتی تو یقیناً اس سے بڑی بے وقوفی کا مظاہرہ کرتی، کیونکہ لڑکیاں ایسے ہی کرتی ہیں۔ ان کو پتہ چل جائے کوئی ان کے پیچھے پاگل ہے، پھر تو سمجھو اللہ واسطے کا بیر ہو جاتا ہے اس شخص کے ساتھ۔ اسے ستانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتی۔ ممکن ہی نہیں، مرد کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے محبوب کی ہر نہ بھی ٹھیک لگتی ہے، اور لڑکی کی محبت یہ ہوتی ہے کہ اسے اپنے محبوب کا ہر ٹھیک بھی نہ ٹھیک لگتا ہے۔ علی مسکراتے ہوئے بھرپور اظہار خیال کر رہا تھا۔ سب مسکرانے لگے تھے۔ فارحہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، خیر ایسی بات بھی نہیں ہے، چاہے جانا کسے اچھا نہیں لگتا، مگر لڑکیاں بہت سینسیٹیو ہوتی ہیں، وہ اس قدر سیلف بیہیو نہیں کر پاتی جس کا مظاہرہ عموماً مرد حضرات کرتے نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ خود سے بڑھ کر دوسروں کے لیے خیرخواہ ہوتی ہیں۔ اپنے چاہے جتنا مرضی نقصان ہو جائے، کسی دوسرے کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی، اور وہ کوئی دوسرا جو بیچارہ عشق میں مجنون ہوا جا رہا ہے وہ چاہے جہنم میں چلا جائے، لڑکیوں کی ساری خیر خواہی اس بیچارے کے لیے کیوں کام نہیں آ سکتی جو اس کا صحیح حقدار ہے؟ علی نے شکوہ کیا تھا۔ علی نے عارف کی بھرپور سائڈ لی تھی۔ میرا خیال ہے ہم ٹریک پر سے ہٹ رہے ہیں، ہمیں عارف اور انا کے متعلق ہی بات کرنا چاہیے کہ ہم ان کے لیے کس طرح مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ثنا کو ان کی فکر ستا رہی تھی۔ مدد کی ضرورت شاید ان دونوں سے زیادہ ہیرا کو ہے، وہ واحد فریق ہے جو اس فیصلے کی نظر ہو رہی ہے۔ انا اور عارف سے زیادہ ضرورت ہیرا کے متعلق سوچنے کی ہے۔ انفیکٹ اسے بھی ہماری توجہ اور مدد کی اتنی ہی ضرورت ہے۔ عارف اور انا تو اپنا فیصلہ جب کریں گے تب کریں گے، مگر وہ ان دونوں کے باعث بہت سفر کر رہی ہے، ایک ذہنی کشمکش سے گزر رہی ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہے۔ احسن کو ہیرا کی فکر ہوئی جسے سب نے ابھی تک نظر انداز کیا ہوا تھا۔ احسن ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس اینگل کی طرف بھی دھیان دینا چاہیے، تبھی شاید کوئی ٹھیک اور بہتر حل سامنے آ سکتا ہے، اور پھر شاید یہ عارف اور انا کی لڑائی اور چپقش بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن اس وقت 3 زندگیاں داؤ پر لگی ہیں، ایک صحیح فیصلے کا انتظار کر رہے ہیں، مگر ابھی تک کچھ بھی ممکن ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ کامران کے لہجے میں ان تینوں کے لیے فکر نمایاں تھی۔ وہ تینوں یکساں اس کے دل کے قریب جو تھے۔ وہ اپنے کمرے کی کھڑکی کے ساتھ لگی شیشے کی دیوار کے پار دیکھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے موسم بھی بنجر ہو گیا تھا، جلتی بجھتی جھلستی دوپہریں، جلتی بجھتی زندگی، سب ویران ہو رہا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا کس دوراہے پر کھڑی تھی، جہاں جائے رستہ تلاشنا مشکل لگ رہا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں مگن تھی جب وہ چپ چاپ چلتا ہوا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا تھا۔ کتنی ہی دیر خاموشی رہی تھی دونوں کے درمیان۔ زندگی کتنی بنجر ہو رہی ہے نا؟ عارف نے دھیمے سے لہجے میں سرگوشی کی تھی، جیسے خود کلامی کا انداز تھا۔ وہ چونک کر پلٹی اور دھیرے سے بولی، ہاں، سب ویرانیوں کی نظر ہو گیا۔ عجیب جلتی بجھتی سی دوپہریں ہیں، جیسے سب جھلس رہا ہے، سب جل رہا ہے، اندر باہر تپش بڑھ رہی ہے، ایک آگ کا سا سما ہے۔ اس نے دھیمے لہجے میں تائید کی تھی۔ انا ایک بات پوچھوں؟ عارف نے دھیمے لہجے میں پوچھا تھا، جیسے اس کو اس کی اجازت درکار تھی۔ پوچھو۔ انا نے اجازت دی تھی۔ کیا تمہیں کوئی خوف پریشان نہیں کرتا؟ اس نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔ ایک بے قراری تھی اس کے لہجے میں، آنکھوں میں اضطرابوں کا ڈیرا۔
انا نے اس کی سمت دیکھا تھا. دونوں کی نظریں ایک لمحے کو ملی تھیں. انا نے چہرے کا رخ پھیر لیا تھا. جو ہونا طے ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے، وہ تو اٹل ہے. پھر خوف کس بات کا؟ جب یقین کامل ہو تو پھر کسی بات کا خوف نہیں ستاتا. انا کے دھیمے لہجے میں ایک یقین بول رہا تھا. شاید میں اب تک تمہیں بتا نہیں پایا، مگر میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں. میرے اندر ایک خوف پھیل رہا ہے جو مجھے پریشان کر رہا ہے. میری ہڈیوں میں مسلسل ایک خوف سرایت کر گیا ہے، مجھے جکڑ لیا ہے، گھیر لیا ہے. یہ خوف مجھے اندر ہی اندر کھوکھلا کر رہا ہے، مفلوج کر رہا ہے مجھے. کوشش کے باوجود اس احساس سے نہیں نکل پایا ہوں. کھو دینے کا خوف میرے اندر یہاں سے وہاں تک پھیل رہا ہے. میں تمہیں سوچنا ترک نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، ساتھ جینے کی خواہش کو رد نہیں کر سکتا. But for this very reason I don't want to. I feel I belong to you. Let me confess that I cannot deal with life. What is wrong or right now? Perhaps that most difficult task though without you. اس کا دھیما لہجہ لفظوں کو زندگی دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی اضطرابیوں میں اور اضافہ ہو رہا تھا. وہ ایک لمحے کو رکا تھا، بغور انا کی آنکھوں میں دیکھا تھا. کتنی ہی دیر وہ چپ چاپ اس کی آنکھوں میں تیرتے اس عکس کو دیکھ رہا تھا. وہ نگاہ جھکا گئی تھی. انا میں جانتا ہوں ہوا میرے خلاف ہے، مگر میں ہواؤں کا رخ بدل سکتا ہوں. ہوا جو میرے مخالف چل پڑی ہے، مجھے اس کا ملال ہے. عارف کا لہجہ دھیما اور ایک جنون بول رہا تھا. تم ہواؤں کا رخ تبدیل نہیں کر سکتے عارف خان، اس کے تھپڑوں کو برداشت نہیں کر سکتے. ایسے بلند و بانگ دعوے کرنا بند کر دو. تم ہوا کے سامنے اس کے رخ پر کھڑے ہو. تم ایسی قیاس آرائیاں نہیں کر سکتے. تم ہوا سے فیور لے رہے ہو. ہوا کے ساتھ اس کی سمت کا تعین کر کے اس کا ہمسفر ہونے میں ہی فائدہ ہے، ورنہ ہوا اپنے مخالف سمت میں چلنے والے کا ساتھ نہیں دیتی، ایسے ہی جیسے بہتے پانی پر بند نہیں باندھا جا سکتا. انا نے مسکراتے ہوئے اس کی سمت دیکھا تھا. اس نے دھیمے لہجے میں مدلل دلائل دیے تھے. کیا تم جانتی ہو، اکثر مجھے لگتا ہے میرے جذبات کو لفظوں میں سمونا ناقابل بیان ہے، مگر جب تم بولتی ہو تو میرا دل سماعت بن جاتا ہے. میرا دل اندیکھے ایک خوف سے دہک جاتا ہے، رک جاتا ہے، تھم جاتا ہے، مدھم ہو جاتا ہے. دھڑکنوں کی رفتار سست پڑ جاتی ہے. مگر حیرت ہے، تمہیں کبھی اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا. جب تم چپ ہوتی ہو تو میرا دل جم جاتا ہے، منجمد ہو جاتا ہے، ایک دم فروزن ہو جاتا ہے. تمہاری چپ اس سمندر کو سکھا دیتی ہے، بنجر بنا دیتی ہے، صحرا بنا دیتی ہے، اور کبھی تمہارے دہکتے لفظ اس منجمد سمندر کو لمحوں میں پگھلا دیتے ہیں، پلک جھپکتے ہی سیال مادے کی طرف ادھر ادھر بہا دیتے ہیں. تم جس بھی سمت کا تعین کرو وہ ادھر بہنا شروع ہو جاتا ہے. میں لاکھ ہمتیں جمع کروں یا لفظوں کے انبار لگا دوں، یہ طے ہے میں تمہارے آگے ٹھہر نہیں سکتا. تمہارے لفظ بہت گہرائی میں میرے دل کے خانوں میں پھیل گئے ہیں، اور یہ جڑیں روز بروز مضبوطی پکڑ رہی ہیں. اس نے میرے خاموش خلیوں کو توڑ دیا ہے. میں یہ محسوس کرتا ہوں یہ لفظ دھڑکنوں کا سبب ہیں جو اس دل کو دھڑکا رہے ہیں. اس کی سرسراہٹ میں اپنی بستیوں میں محسوس کر سکتا ہوں، مگر کبھی کبھی مجھے لگتا ہے میرا دل تمہاری چپ کے پنجرے میں مقید ہے، قید ہے، اور اس کی رہائی ممکن نہیں ہے. میں جانتا ہوں میرا دل میری مرضی کے معاہدوں سے آزاد ہے، مگر I would must say love is utter solitude. حالانکہ میں جانتا ہوں تمہیں چاہنا اور چاہتے رہنا ایک سراسر تنہائی. جب دل کسی معاہدے کی پاسداری نہیں کرنا چاہتا تو اپنے خود راستے بناتا ہے، اپنے قوانین خود بناتا ہے اور خود ہی اس کو فالو کرتا ہے، اور اس میں ترمیم کی گنجائش نہیں ہوتی. اس کا دھیما لہجہ سرگوشی سا تھا، مگر شدتوں سے بھرپور انداز اس کے اٹل ارادوں کو بیان تھا. نگاہیں ملی تھیں، اندر کی بے چینی اور بڑھ گئی تھی. انا زیادہ دیر اس کی آنکھوں کی حدت کو برداشت نہیں کر سکی تھی. نظر جھکا گئی تھی. وہ ایک لمحے کو چپ ہوا تھا، جیسے وہ بولتے بولتے تھک گیا تھا، مگر پھر بھی ایک جیسے داستان باقی تھی. کیا تمہیں اب بھی بتانے کی ضرورت ہے انا احد خان؟ غلط فیصلے براہ راست ہماری زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں اور اس میں کڑواہٹ کھول دیتے ہیں. ان فیصلوں میں ترمیم کا احتمال ہوتا ہے، اس میں رد و بدل کی گنجائش رہتی ہے، ورنہ ویرانے دل کے کونوں خدروں میں چپکے سے ڈیرے ڈال لیتے ہیں. ایک اندیکھا ڈر اس میں چھپ جاتا ہے. مدلل اور ٹھوس تعویلیں بھی دل کو مطمئن نہیں کرتی. دل کوئی دلیل نہیں سنتا، خاموشیوں کو زبان نہیں ملتی، سکوت پھیل جاتا ہے، دھڑکنوں کا ارتعاش سنائی نہیں دیتا.
सब कुछ एक गहरी चुप की नजर हो जाता है। चलती फिरती दोपहरें ठहर जाती हैं, दिल जैसे सहरा हो जाता है, एक बूंद पानी को तरसता है, बारिश रुक जाती है। आरे बना की सिम देख रहा था, फिर लब भींच लिया था उसने। चंद लम्हों तक खामोश होकर चेहरे का रुख फेर लिया था, फिर एकदम इसकी सिम तकता रहा। धीमे लहजे में जताया था, अना फकत एक निगाह देख रही थी। फिर सर्द लहजे में कहने लगी, तुम किसको बेवकूफ बनाना चाहते हो आरिफ वकार खान, मुझे या अपने आप को? तुम फैसलों को अपने मफाद की खातिर तब्दील नहीं कर सकते। कुछ फैसलों में तरमीम नहीं हो सकती, खास तौर पर जहाँ किसी दूसरे के नुकसान का एहतमाल हो, तो इसको अवॉइड करना चाहिए। हम दिल के फैसले में तरमीम कर सकते हैं, मगर रूह में तरमीम कतई नहीं कर सकते। मगर तुम्हारा ऑब्सेशन शदीद तरीन है और तुम इस पर अमल पैरा हो। किसी और के बारे में भी सोचें जो तुमसे मुंसलिक है। दिल को वुसअत की हाजत है, आपको वुसअत क़ल्बी से सोचने की ज़रूरत है। वो बहुत हौले से बोली थी, बहुत धीमे लहजे में, जैसे कोई सरगोशी कर रही हो। वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा मैं अगर करना भी चाहूँ तो ये मुमकिन नहीं। हमारी ज़िंदगी के सफ़र में एक मिडवे ज़रूर आता है जहाँ से हम अपनी राह और मंजिल का तयन करते हैं, और मेरी तलाश का सफ़र आपके कदमों के निशान से शुरू होता है। जहाँ ये निशान सख्त होते हैं, इन्हीं पर चला जाता हूँ। फिर मेरे नक्शे पा हैं, लगता है सदियों का सफ़र कर लिया, लेकिन मंजिल नापैद है, मीलों का सफ़र। क्या मैंने तुम्हें ये बताया है कभी अनाहत खान? शायद बता ही नहीं सकता। तुम्हारे ख्वाब ने मेरे दिल पर कब्जा कर लिया है, जबकि तुम्हारी मुस्कुराहट ने मेरी आंखों को पकड़ लिया है। मेरी आंखों की मुंडेरों पर ख्वाब विराजमान हैं, डेरा डाले बैठे हैं। इतनी रातों के इन ख्वाबों ने मुझे सोने नहीं दिया, मगर इन नींदों का शुमार कैसे करूं? इसका भूल जाना मुमकिन ही नहीं। इतना बेबस तो मैंने अपने आप को कभी भी नहीं समझा। दिल कैसी ख्वाहिशों की तरफ माइल होता है, मगर तुम मेरा मौक़िफ़ समझ ही नहीं सकती, न समझना चाहती हो। ये लम्हे कितने भारी हैं मुझ पर, जिन्हें अब तक मैंने झेला है, जिन्हें मैंने सहा है, मगर तुम चुप साध लेती हो, मेरी बेख्तियारी को बढ़ाती हो। तुम्हें तो रत्ती भर भी एहसास नहीं होता मेरे नुकसान का, मलाल नहीं सताता तुम्हें, मेरी तलब की तुम्हें कदर ही नहीं है। काश तुम ये महसूस कर सकती। आरिफ की आवाज़ पोजेसिव, मगर आवाज़ और लहजा धीमा और मध्यम था। अना खामोशी से इसकी सिम देख रही थी, मगर फिर बहुत आहिस्तगी से पलटी थी और बिना इसकी सिम देखे आगे बढ़ गई थी। वो चंद सानियों तक इसे देखता रहा, फिर निगाह फेर गया था। मेरी याद जो इस किताब में मुक़ीद थी, मैंने जब पहले दिन इससे मुलाकात की, इस लम्हे को वो दिन मेरे दिल के पहले सफ़े पर अल्फाज से लिखा था। यहाँ नई ज़िंदगी शुरू हो गई थी, वो ज़िंदगी जो खुशियों और रानाइयों से भरपूर थी। मैं जीना सीख रहा था। कितने रंग हैं इसकी आंखों में, इतनी चमक जैसे रोशनी की किरणें लपकती थीं। लगता था कोई हूर जन्नत से रास्ता भटक कर आ गई थी, फिर एक परी जो परिस्तान से आ गई थी। इससे पहले मैंने कभी किसी हूर को ज़मीन पर नहीं देखा था। दिल तेजी से धड़क रहा था, एक अनजाना सा खौफ था। पापा की गोल्डन डायरी इनके हाथ में थी, मगर वो जान लेने को बेकरार थी। इसकी आंखें डायरी के सफ़े पर जमी थीं, ऐसे तेजी से वर्क पलटे थे। मेरी ज़िंदगी के सफ़र की वुसअत में मैंने रास्ता खो दिया। मैं अपनी राह से भटक गया था। मैं एक तारीक जंगल में खो गया था, अपना रास्ता भूल गया था, लेकिन अपने आप को मिल गया था। मगर तब मैं खाली हाथ था, बिल्कुल खाली हाथ था। कितने वक्त और पलटे थे एक साथ। तुम्हारी याद जो इस डायरी में मुक़ीद थी, ये मेरे जीने का सबब थी। गुमशुदा मौक़े, खोए हुए लम्हात का वापस हासिल करने के इम्कानात नहीं थे। मैं जानता हूँ गुज़रे लम्हों को वापस हासिल नहीं कर सकता। ये एहसासात मेरी सांस लेने और जिंदा रहने की निशानदेही करते हैं। दिल की पोटली में बंद कितनी ही दास्तानों का खजाना था, जिसका वर्क हर्फ यादों में गुंथा था। दिल जब यादों की पोटली खोलता था तो वक्त अपने पंख फैला देता था, और जब मैं यादों की पिटारी को खोलता था तो वक्त मुझे अपने परों पर बिठाकर दोबारा इस गुजरे जमाने में ले जाता था, जहाँ कुछ सीलन और धूल मट्टी अटी हुई थी। मैं चीज़ों को धूल मट्टी से साफ करता था। यादों के गुलदान से बदबूदार पानी बदलता था। ताज़ा पानी बहता था,
جو ان یادوں کے پھولوں کو ہمیشہ تازہ رکھتی تھی. وقت تب دل کی ملاقات ان یادوں سے کراتا تھا، دل رابطہ کر پاتا تھا، دل کو یادوں سے ملاتا تھا. وہاں دل صرف سنتا تھا، کوئی وضاحت نہیں دیتا تھا. یادیں اپنا آپ منواتی تھیں، یادیں بولتی تھیں، دل سے باتیں کرتی تھیں، بجھتی تھیں، جلتی تھیں، چاروں اطراف روشنی کا حالہ بنا دیتی تھیں. گزرے وقت کی انگلی تھام لینے کی ضد پر اکساتی تھیں، غلطیوں کا احساس دلاتی تھی، منتیں کرتی تھیں، فریادیں کرتی تھیں، مگر سب بے سود. یادیں کہتی تھیں ہمیں زندہ رہنے دو، یادیں کہتی تھیں ہمیں سانس لینے دو، ہم پر دھول مت جمنے دو. مگر وقت کسی بات پر کان نہیں دھرتا تھا، نہیں سنتا تھا، انسنی کر دیتا تھا. وقت دل کو اپنے پروں پر بٹھائے دوبارہ موجودہ وقت میں لاتا تھا، اسے کھونے کا احساس دلاتا تھا. مگر یادوں سے پیچھا چھڑانا ناممکن نہیں تھا. یہ احساس جان لیوا تھا، کیونکہ میں چیزوں پر جمی دھول کو دیکھ سکتا تھا، صاف کر سکتا تھا. مگر جب دلوں پر دھول جم جائے تو اس کو صاف کرنا ممکن نہیں تھا. آج انا احد خان کے ہاتھ تو جیسے قیمتی خزانہ لگا تھا. ایک راز کا پردہ فاش ہوا تھا جو اس سے جڑا ہوا تھا، ایک داستان محبت جو پوری نہ ہو سکی تھی، جو ادھوری رہ گئی تھی. کہاں گئی ہوگی وہ پری جو پرستان سے آئی تھی؟ کیا اب وہ اسی زمین کے کسی خطے پر رہ رہی ہوگی؟ کاش کہ ایسا ہونا چاہیے تھا، کیونکہ اس کا تعلق انا سے تھا. یہ آج پاپا کا روم صاف کرتے ہوئے اس کے ہاتھ ایک ڈائری لگی تھی. وہ جانتی تھی کہ کسی کی پرسنل چیزوں کو ہاتھ لگانا غلط تھا، مگر یہاں معاملہ اس کا تھا، وہ ان سے جڑی ہوئی یادوں کا حصہ تھی. سو اس نے ڈائری اٹھا لی تھی یہ، اور آخرکار اس راز کو جان لینے والی تھی. وہ اس کی تلاش ختم ہونے والی تھی. اس نے ڈائری بند کی اور ایک گہرا سانس لیا تھا. تو وہ صحیح تھی، آپ کو موم سے بہت محبت تھی پاپا. وہ مزید انتظار نہیں کر سکتی اور جاننے کے لیے بےتاب بھی بڑھتی جا رہی تھی. شاید آج رات میری تلاش کا سفر ایک نئی سے دکھائے گا مجھے، اور اس کے سفر کا تعین کرے گا. بچپن سے آج تک اس نے کبھی اپنی موم کے بارے میں نہیں سنا تھا، کبھی کسی نے ان کا ذکر ہی نہیں کیا تھا، کسی نے ان کے بارے میں بتایا ہی نہیں تھا. آج اسے لگ رہا تھا جیسے ایک قیمتی خزانہ اس کے ہاتھ کو لگا تھا، جس کے ہر ورق پر ایک داستان درج تھی. یہ وہ داستان تھی جو اسے ایک اندیکھے جہان میں لے جا رہی تھی. دل کتنی زور زور سے دھڑک رہا تھا. سو آج میں اپنی موم سے مل پاؤں گی. یہ احساس بہت نیا تھا، انتظار کرنا محال لگ رہا تھا. اس نے ڈائری بند کیا اور الماری میں رکھ دی اور کافی بنانے کے لیے کچن میں بڑھی. کافی کا کپ لے کر وہ ٹیرس کی طرف بڑھی. یہ اس کی پسندیدہ جگہ تھی. اسے آسمان پر تیرتے بادلوں کو دیکھنا بہت سکون دیتا تھا. کتنی دیر گزر گئی. انا چپ چاپ کھڑی، نگاہیں آسمان پر جمائے، مگر دل ابھی بھی اس ڈائری میں اٹکا ہوا تھا. اسے گمان نہیں ہوا اس کے پیچھے کوئی آ کر کھڑا ہو گیا تھا. اس نے اچانک پلٹ کر دیکھا اور چونک گئی. وہ اس کے سامنے کھڑا تھا. تم یہاں؟ انا نے حیرت سے پوچھا تھا. ہاں میں یہاں. تم اتنی حیران کیوں ہو مس خان؟ کیا میں یہاں نہیں آ سکتا؟ مگر میری آہٹ کو تم بخوبی پہچانتی ہو تو یہ طے ہے، وہ دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا، اور آنکھیں مسکرا رہی تھیں. انا نے نفی میں سر ہلایا. ایسی بات نہیں، مجھے گمان گزرا تھا کہ قدموں کی آہٹ یہاں رک گئی تھی. اس نے مدھم لہجے میں کہا تھا. کبھی کبھی تو میں سمجھ ہی نہیں سکتا تم یقین ہو یا گمان. کیا سمجھوں میں تمہیں انا؟ کیا ہو تم، میرا یقین یا میرا گمان؟ عارف نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا. وہ نگاہیں جھکا گئی تھی. وہ بھی تو ایک گمان میں تھی. اس سے سر اٹھا کر عارف کی سمت دیکھا تھا. وہ مسکرائی تھی. تو مسٹر عارف وقار خان، یقین اور گمان میں کیا فرق ہے؟ اگر آپ کو اس فرق کا پتہ ہے، ایک باریک لکیر جو گمان کو یقین سے الگ کرتی ہے، اگر آپ اس بارے میں جانتے ہیں تو ضرور جان پاتے کہ میں یقین ہوں یا گمان. وہ عزلی خود اعتمادی سے مسکرائی تھی. انداز دوستانہ تھا، لہجہ دھیما اور مدھم تھا. شاید میں گمان ہوں، مجھے ایسا لگتا ہے، مگر یقین کوئی اور ہے. اس کا مجھے یقین ہے، اس نے مسکراتے ہوئے جتایا تھا. عارف خاموش کھڑا کچھ دیر تک اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا. کیا تم جانتی ہو انا، کتنی راتیں میں نے صرف تمہارے یہ بتانے کا انتظار کیا ہے، کتنے ہی لمحے میں اس وقت کا شدت سے ویٹ کیا کرتا تھا کہ تمہیں بتا سکوں، یہ سمجھا سکوں، منا سکوں، سب جو میں نے نہیں کہا. کیا تم جانتی ہو انا، گمان مجھے سوچنے پر مجبور کرتا ہے، مگر یقین ایک نقطے پر ٹھہر جاتا ہے. گمان کو وسوسے ستاتے ہیں مگر یقین کامل ہوتا ہے. گمان کو بیکلی ستاتی ہے مگر یقین کو مکمل اختیار ہے. گمان کو شکوک و شبہات ہوتے ہیں لیکن یقین ہمیشہ اٹل ہوتا ہے. تمہیں گمان ہے میری زندگی کسی اور کے ساتھ بسر ہونی چاہیے، مگر مجھے یقین ہے میری زندگی کا محور کوئی اور ہے. گمان ادھر ادھر بھٹکتا رہتا ہے مگر یقین اپنی جگہ پر جمع رہتا ہے، ڈٹا رہتا ہے. تم میں اور مجھ میں یہی فرق ہے کہ تم گمان میں رہتی ہو، تم یقین ہو انا، مگر تم خود کو گمان سمجھتی ہو. کیا تم نہیں جانتی انا خان،
گمان ادھر ادھر بھٹکتا ہے. یقین اور گمان کے درمیان ایک باریک سی مہین لکیر ہوتی ہے. اگر یہ لکیر مٹ جائے تو سارے فاصلے مٹ جاتے ہیں. یقین اور گمان کبھی ایک نقطے پر نہیں ٹھہر سکتے. یہ ناممکن ہے. ان دونوں کا مرکز ہمیشہ فرق ہوتا ہے. کبھی کبھی جب میں تمہاری آنکھوں میں دیکھتا ہوں تو اس میں چمکتے ستارے مجھے دنگ کر دیتے ہیں اور میرے اندر ہزاروں خواہشوں کو جگا دیتے ہیں. ان ستاروں کی چمکتی روشنی میں تیرتا میرا عکس بہت واضح دکھائی دیتا ہے. روشنی میں بہت زیادہ حقیقی لگتا ہے. شاید یہ میرا گمان ہو مگر میں چاہتا ہوں یہ میرا یقین بن جائے. وہ مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں میں یقین بول رہا تھا. لہجہ دھیما اور مدھم تھا. وہ ایک لمحے کو رکا تھا. کیا میں تمہیں بتا سکوں گا کبھی؟ کیا تم جان سکو گی انا خان گمان کہاں ہوتا ہے؟ سب ہونے دو. مین میخ مت نکالو. جو ہو رہا ہے اس کو مان لو، اس کو تھام لو، اس کے ساتھ چلو. مگر یقین ہزاروں تعویلیں مانگتا ہے، وضاحتیں مانگتا ہے. یقین مفروضوں پر نہیں چلتا، ثبوت مانگتا ہے. نظریات کو رد کر دیتا ہے. یقین مان کو جھٹلاتا ہے، وضاحتیں مانگتا ہے. گمان کو نااہل قرار دیتا ہے. گمان دماغ کے وسوسے ہیں، ہیر پھیر ہے. یقین پکے ثبوت دیکھنا چاہتا ہے. جب سورج کو گمان ہوتا ہے تو وہ زمین سے کہتا ہے کہ تم مجھے واجب الادا ہو، جبکہ یقین کہتا ہے کہ تم خوف زدہ نہ ہو، ہماری قسمت کو ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا. یہ ایک تحفہ ہے. گمان کہتا ہے محبت ایسی ہے جیسے آسمان روشنیوں سے بھرا ہوا ہو. گمان میں صحرا اور سمندر دکھائی دیتا ہے. گمان کہتا ہے چیزوں کی حیت وقت کے ساتھ بدل جاتی ہے، موسم پر اثر انداز ہوتے ہیں. مگر یقین کہتا ہے چیزوں میں بدلاؤ نہیں ہوتا، وہ کانسٹنٹ ہوتی ہیں. وہ چپ ہوا تھا، ایک گہرا سانس لیا تھا. مدھم لہجے میں سرگوشی تھی. وہ نگاہ اٹھا کر اس کی سمت تک چلی گئی تھی، پھر لب بھیج گئی. کچھ بولی نہیں تھی. عارف نے ہاتھ کو بالوں میں پھیرا تھا. ایک اضطرابی کیفیت تھی اس کے انداز میں. کتنی ہی دیر کھڑا وہ اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا تھا، پھر نگاہ پھیر کر آسمان پر نظریں جھکا دی تھی. وہ خوش گمان نہیں تھی، محو انتظار بھی نہیں تھی، مگر پھر بھی نہ جانے کیوں ایک عجیب سی بے کلی کا مسلسل اس کا اظہار کیے رہتی تھی. ایک اضطرابیت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے اس کے طرف گھیراؤ کیے رہتی تھی. محبت میں سود و زیاں نہیں ہوتا. اب کسی قدر اس کو سمجھ میں آنے لگا تھا، مگر وہ جانتی تھی گمان اور یقین کی لکیر کو مٹانا ممکن نہیں تھا. اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی نشان بھی نہیں تھا. وہ الماری کی طرف بڑھی اور ڈائری کو کسی قیمتی متاع حیات کی طرح تھاما اور بیڈ کی طرف بڑھی تھی. سچ بس کچھ ہی قدم پر کھڑا تھا. آج رات سچ سے ملاقات طے تھی. میں تمہیں بتانا چاہتا تھا. یادیں دل کے اندر گرم سیال مادے کی طرح بہتی تھیں اور دل کو گرما دیتی تھی، اور یہ سیال دل کے رستے سے ہوتا ہوا آنسو بن کر آنکھوں میں بہتا تھا. مگر دل کا بوجھ اور بڑھ جاتا تھا. بے سکونی سی بے سکونی تھی. دل کو کسی پل قرار نصیب نہیں تھا. میں تم سے اب بھی اتنی ہی محبت کرتا تھا، یا شاید اس سے بھی زیادہ. میری محبت وقت کے ساتھ اور بھی مضبوط ہو گئی تھی. اس کی جڑیں میرے اندر گہرائی میں پھیل گئی تھیں. کاش میں محبت کے بھید جان سکتا، اپنے درد کو بیان کر سکتا جو میں نے سہا تھا. میں جانتا تھا میں غلط تھا. میں اپنے احساسات کو زبان نہیں دے سکا تھا. تو میں اب بھی بتانا چاہتا تھا. اگر مجھے ایک موقع ملے تو میں اپنے دل کی ساری ادھوری باتیں تم سے کر سکوں. تمہیں بتا سکتا تھا، دل کی باتیں تم سے کہہ سکتا تھا. تنہائی سے بڑھ کر کوئی عذاب نہیں تھا. مگر میں ہر روز اپنا محاسبہ کرتا تھا، اپنی غلطیوں کو تلاش کرتا تھا، لیکن خود کو مطمئن نہیں کر پاتا تھا. مجھے سمجھ لینا چاہیے تھا میری زندگی فقط ایک انتظار تھا. میں لمحوں کو گنتے گنتے تھک گیا تھا. ایک طویل مدت سے نیند نے آنکھوں پر دستک نہیں دی تھی. دل اور روح پر ایک تھکن کا قبضہ تھا. میں ہر روز ہزاروں چٹھیاں تمہارے نام لکھتا تھا، مگر بھیج نہیں سکتا تھا. میرے لفظ کہیں درمیان میں ہی کھو جاتے تھے، تم تک پہنچ نہیں پاتے تھے. تم اس بات کی شدت سے بے خبر ہو کہ میں کس درد کی شدت سے گزر رہا تھا. تذبذب کا شکار تھا. میرے نقطہ نظر کی غلطی سے ایک سیدھی راہ سے بھٹکا دیا تھا مجھے. میں جانتا ہوں مجھے حق نہیں کہ اپنی طلب تمہیں پیش کر سکتا تھا، مگر میں اپنے آپ کو روک بھی نہیں پا رہا تھا. دل کی خواہشات کا شمار نہیں. ایک عجیب سی بے بسی ہے. یہ بے اختیاری برداشت نہیں ہوتی. مگر تم تک پہنچنے کا راستہ میں نے خود ہی بند کر دیا، ایسے جیسے خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی ماری تھی. ایک پچھتاوے کی آگ جھلسا رہی ہے مجھے. ایک جلن ہے، ایک چبھن ہے، ایک طویل انتظار. لمبا بے سمت رستہ تھا. کیسا روگ تھا یہ. جب محبت کی انگلی ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، جب تنہائی احاطہ کر چکی تھی، محاصرہ کر چکی تھی، چاروں طرف سے گھیر لیا جا چکا تھا، سارے راستے بند کر دیے جا چکے تھے. یہ احساس عجیب تھا.
انا نے ڈائری بند کی تھی. پوری رات آنکھوں میں گزر گئی. اسے احساس ہی نہیں ہوا تھا کیا ہوا ہوگا موم اور پاپا کے درمیان. کون سی غلطی تھی جس کا پچھتاوا پاپا کو سونے نہیں دیتا تھا. ابھی بھی بہت سے سوالوں کے جواب نہیں ملے تھے. ابھی اسے اور انتظار کرنا تھا مزید جاننے کے لیے. انا نے ڈائری کو تکیے کے نیچے رکھا تھا اور ٹیبل لیمپ آف کر کے آنکھیں موند لی تھی. وہ جانتی تھی اسے سب کچھ جاننے کے لیے صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا تھا. ایسا کیوں ہے انا؟ مجھے لگتا ہے میں ایک طوفان میں پھنس گیا ہوں، دھس گیا ہوں. دور تک پھیلی سفید ریت، چمکتی ہوئی چاند جیسی ریت. کبھی کبھی ریت کا طوفان میرا پیچھا کرتا ہے. میں سوچتا تھا قسمت بدلنے میں سمتوں کا دخل ہوتا ہے. اگر میں سمت تبدیل کرنے کی کوشش بھی کروں تو یہ میرے دبے پاؤں چلا آتا ہے. یہ طوفان میرے اندر ہے جو مجھے اکساتا ہے، محاصرہ کر لیتا ہے، سمجھاتا ہے یہ کہ اگر کچھ کرنے کی لگن پکی ہو تو کچھ بھی ممکن ہے. صرف ایک لمحے کو رکو اور گہرا سانس لو، پھر قدم بقدم اس کی طرف بڑھاؤ. اپنی آنکھیں بند کر کے کانوں کو پلگ ان کر دو اور اس طوفان کو اندر صحیح ڈائریکشن میں اس کے ساتھ چلنا شروع کر دو. ایک دن اندیکھی دنیا جہاں کوئی سورج اماوس نہیں یا کوئی چاند نہیں، کسی منزل کا نقش پا نہیں، کوئی شور نہیں، وقت کا کوئی احساس نہیں. ایک مکمل خاموشی ہے، بس صرف سفید ریت ہے، دور تک پھیلی تا حد نظر سفید ریت. سفید ریت پر نشان لگاتا ہوں، گھروندے بناتا ہوں، خوابوں کا ایک جہان آباد کرتا ہوں. سمندر کی لہریں ان کو اپنے ساتھ بہا لے جاتی ہیں. میں وہیں چپ چاپ کھڑا خوابوں کو بہتا دیکھتا رہتا ہوں، چلتا رہتا ہوں، مگر راستے کے اختتام پر کھلتا ہے کہ ابھی تو آغاز سفر ہے، لیکن میں اس یقین کے ساتھ سفر پھر سے شروع کرتا ہوں.